آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ علی اصغر اور معصوم سکینہ کی والدہ ام رباب پر ہے۔ بی بی ام رباب یمن کے بہت بڑے تاجر امر القیس کی بیٹی تھی۔ 55 ہجری کو بی بی ام رباب کا عقد امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ 56 ہجری کو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی اور 60 ہجری کو شہزادہ علی اصغر کی آمد ہوئی اور آپ ان دونوں بچوں کو لے کر کربلا آئی۔ کردار بی بی ام رباب اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ عبادت میں، پرہیزگاری میں اور اخلاق اور بے تحاشا رحم دل خاتون تھی، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ بی بی ام رباب وہ بی بی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجلس و عزاداری میں نیاز و تبرک کا اہتمام کیا۔ یہ جو مجلس و عزاداری کے بعد لنگر و تبرک تقسیم ہوتا ہے، سب سے پہلے بی بی ام رباب نے اس کی بنیاد رکھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ جب یہ صدا علی اصغر نے سنی تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب خیام آل رسول میں آہ و بکا کا شور بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے، بی بی ام رباب سے فرمایا، رباب اصغر کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی ام رباب نے 3 دن کے پیاسے 6 ماہ کے مجاہد شہزادہ علی اصغر کو تیار کیا، بالوں کو سنوارا، پوشاک کو سنوارا اور امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں رکھ دیا اور عرض کی، اے میرے آقا، بس آپ سے اتنی التجا ہے کہ باہر دھوپ ہے اور میرا پھول سا بچہ ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا کا دامن علی اصغر پر ڈالا اور میدان کربلا میں لے آئے، لیکن ہائے افسوس، لشکر یزید نے پانی کے بجائے 3 نوکوں والے تیر سے علی اصغر کی پیاس کو بجھایا، اور یہ منظر بی بی ام رباب در خیمہ میں دیکھتی رہی۔ اب امام حسین علیہ السلام لاشا علی اصغر خیام میں لے کر آئے تو خیام میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام رباب نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی قبر بنائی، اور مومنین کرام، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بی بی ام رباب وہ واحد ماں ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی۔ میرے لاکھوں سلام ہوں اتنا صبر کرنے والی ماں جناب ام رباب پر۔ روایات بتاتی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، بیویوں کو رسیوں میں قید کر کے بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ جب یہ اسیر قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، جب یہ قافلہ گنج شہداء سے گزرا تو سب بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے پیاروں کے جسموں کے پاس گرا دیا۔ بی بی ام رباب
امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آئی، دیکھا کہ امام کا جسم مبارک دھوپ میں پڑا ہے۔ بی بی ام رباب نے رو کر فرمایا، اے میرے آقا، میں کچھ نہیں کر پا رہی، میرے ہاتھ رسیوں میں پابند ہیں، مگر میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں میں جب تک زندہ رہوں گی میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی اور نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ روایات بتاتی ہے کہ بی بی ام رباب کربلا کے بعد 4 سال تک زندہ رہی، روزانہ دھوپ میں بیٹھ جاتی اور کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ بس ایک دن امام سجاد علیہ السلام بیویوں کے ساتھ وہاں آئے جہاں ام رباب دھوپ میں بیٹھی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اماں اس دھوپ کو چھوڑ کر سائے میں آ جائیں۔ اب بی بی ام رباب نے فرمایا، سجاد، میں نے اپنے آقا حسین سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اماں میں وقت کا امام ہوں، میں امام بن کر حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیں۔ روایات بتاتی ہے کہ بیویوں نے جیسے ہی بی بی ام رباب کو دھوپ سے ہٹایا تو بی بی ام رباب نے عرش کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے میرے اللہ، رباب کا وعدہ پورا کر دے۔ جیسے ہی آپ کو سائے میں لایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، پھپھی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لاکھوں سلام ہوں بی بی ام رباب کے صبر اور ان کی وفا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔